الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم نے 2 حدیثیں ذکر کی تھیں لگاتار، اور دونوں میں تقریباً مضامین ایک جیسے ہی تھے۔ جو لاسٹ میں نے حدیث ذکر کی تھی اس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے منع فرمایا۔ پہلا، قافلوں کو ملنے سے، اور اس سے بھی کہ شہری دیہاتی کے لیے خریدیں، وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ اور اس بات سے بھی منع کیا کہ عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کی شرط کرے، یہ بھی کافی میں نے لمبا مضمون اس میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، یعنی اس سے منع کیا ہے، اور دھوکہ دینے کے لیے سودے کی قیمت بڑھانے اور جانور کے تھنوں میں کئی وقتوں کا دودھ جمع کر کے انہیں فروخت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ تو باقی تمام چیزوں کی تقریباً وضاحت ہو چکی ہے۔ آخر جو حکم ہے وہ یہ کہ ہوتا یہ تھا، اور اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بھینسیں وغیرہ بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں، گائے وغیرہ، خصوصاً جو یہ بھینس کالونی کے قریب جو مارکیٹس لگتی ہیں کہ جہاں پر مقصود ہی گوالے آتے ہیں، اور وہاں پہ وہ جو دودھ دینے والی گائے ہیں انہیں خرید کر اپنے باڑے میں رکھتے ہیں، ان کا دودھ سیل کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ دودھ سوکھتا ہے، پھر اس کو بیچ دیتے ہیں، پھر نئی گائے خرید لیتے ہیں۔ تو یہ جو یہ بھینس خریدتے ہیں تو یہ بیچنے والے جو ہوتے ہیں بعض اوقات کئی دن تک دودھ نہیں نکالتے، نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ تھنوں میں دودھ جمع ہو کے وہ بہت ہی بڑے بڑے تھن سے نظر آتے ہیں، اور لگتا ہے جیسے بہت دودھ دینے والی گائے ہے، اور پھر دھوکہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ 20 کلو دیتی ہے، 30 کلو ایک ٹائم میں ایک دن کے اندر دیتی ہے، بیچ دیتے ہیں۔ اب وہ چونکہ کئی دنوں کو دودھ جمع ہوتا ہے تو اب پہلے دوسرے دن تو بہت اچھا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دودھ کم اترنا شروع ہوتا ہے، اور اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو دھوکہ کو اصل میں سرکار نے منع فرمایا۔ تو اس لیے کئی دنوں کا دودھ جمع کر کے دھوکہ دہی کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کو بیچنا، اور پھر یہ بھی کہہ دینا ساتھ میں جملہ خاص طور پر کہ یہ بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، حالانکہ دیتی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں۔ 2 روایتیں وہی ہیں تقریباً جو میں پہلے بیان کر چکا، ہم چھوڑ دیتے ہیں، آگے اگلی روایت کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ اب جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اس کے لیے تو یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہوگی کہ جب محبوب کو کوئی چیز پسند ہو تو انسان چاہتا ہے میں بھی وہ اختیار کر لوں، اور کوئی چیز ناپسند ہو تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہم محبت میں کامل و اکمل ہیں تو ہم وہ کام کریں جو محبوب کو ناپسند ہے۔ مجازی محبت کی مثال لے لیں، اگر کسی کے محبوب کو بالفرض نیلا رنگ پسند نہیں ہے تو کیا کبھی ایسا ہوگا کہ یہ مجنون صاحب جو ہیں وہ نیلے کپڑے پہن کے اس کے سامنے آئے، جبکہ جانتے ہیں کہ اس کو بالکل پسند نہیں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور اگر وہ کہہ دے کہ جی مجھے تو بلیک کلر بہت اچھا ہے تو خاص طور پر پہنیں گے کیونکہ پسند ہے۔ تو یوں یہ تو ایک محبت کی ایک علامت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس کے پسند اور ناپسند کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ ہمارا عشق تھوڑا دوسرے قسم کا ہے، زبانی عشق ہوتا ہے، نبی کریم سے عشق ہے، اللہ سے عشق ہے، اور جب ان کی پسند اور ناپسند کے اختیار کرنے کی باری آتی ہے، یعنی پسند کو اختیار کرنے اور ناپسند کو چھوڑنے کی، تو پھر ہمارے موڈ بدل جاتا ہے۔ زبانی محبت کے دعوے اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں، اور کرتے ہم وہ ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے، جو ہمارے دوست چاہتے ہیں، جو ہماری بیوی بچوں کو پسند ہے، جو ہمارے ماں باپ کو پسند ہے، جو دنیا کو پسند ہے۔ اب دنیا دار ماں باپ بیوی بچے اس چیز کو لائک کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو بعض اوقات ناپسند ہوتی ہے، وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی، لیکن ہم ان کی خوشنودی کے لیے کون پرواہ کرے یار، نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو زبان سے نہیں کہتا، کہے گا تو کافر ہو جائے گا، زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارا طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ ہم بالکل سخت مزاجی کے ساتھ، سرد مہری کے ساتھ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو یہ چیز پسند ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا کو پسند ہے تو بھائی بس ٹھیک ہے، میرے نفس کو پسند ہے ٹھیک ہے۔ یہ کیسی محبت ہے بھائی جان؟ اس لیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم یہ حقیقی باتیں بیان کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایک ناراض ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آج آپ نے بہت اچھی بات کی، اصل بات یہی ہے واقعی
ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے جو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں یا دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے زبانی دعووں سے، اور عمل ان کا دعووں کے بالکل خلاف چل رہا ہوتا ہے، انہیں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری عزت پہ حرف آنے لگا ہے اور جھوٹی عزت کوئی داؤں میں مل جائے گی، لوگ ہمارا احتساب کر کے ہماری محبت کو جانچ لیں گے، پرکھ لیں گے کہ اس میں کاملیت نام کو نہیں ہے، تو ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس میں اگر آپ بالفرض ایک شخص ہے وہ آپ کی اصلاح کر رہا ہے، آپ اس کو خاموش کروا دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے، بیان نہیں رکھتے، اس کو بلاتے نہیں ہیں، انوائٹ نہیں کرتے ہیں، آپ سنتے نہیں ہیں، وہ آتا ہے تو آپ چلے ہی جاتے ہیں، اس اجتماع میں شرکت نہیں کرتے ہیں، بتائیے اس کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو آپ کا ہے۔ اگر ایک کنویں کے پاس آپ بہت پیاسے ہیں، اس کے پاس آئیں، کانٹے پڑے ہوئے تھے قریب، آپ کے پاؤں میں چبھ گئے، اور آپ ناراض ہو کے آپ نے کہا اچھا کنویں کے پاس کانٹے، یہ ایسا کنواں ہے، اب اس سے کبھی پانی نہیں پیوں گا، اور آپ دور چلے جائیں، پیاس سے مر جائیں، اس کے پاس نہ آئیں، تو کنویں کا کیا نقصان ہے بھائی جان؟ نقصان تو آپ کا ہے بھائی۔ اگر کانٹے ہیں تو کانٹوں کو دور کر دیں نا آپ۔ تو یوں مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے کی بات آپ کو تھوڑی سی ناگوار بھی گزرتی ہے، لیکن وہ دیکھیں کیا رہا ہے، وہ تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے، اور وہ اس کا منصب ہے کہ نہیں، اس کا منصب یہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم یوں بات کہتے ہیں کہ جی آپ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، الفت اور آپ سے وفاداری اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جو حکم دیا اس کو پورا کیا جائے، جن باتوں سے منع کیا ان سے باز آیا جائے، جو چیز اللہ اس کے رسول کو پسند ہے اس کو اختیار کیا جائے، چاہے اس کے اختیار کرنے میں ساری دنیا ناراض ہو جائے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو ناپسند ہے اس کو چھوڑا جائے، اس کو ترک کیا جائے، چاہے اس میں ساری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے۔ لیکن اس امتحان پہ کون پورا اترے؟ ہمیں خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، دھوکے کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، جس میں کام بہت کم ہو اور نام بہت زیادہ ہو، جھوٹی عزت حاصل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ان سے ملے بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ان سے ملے بہت بڑے متقی آدمی ہیں، نہ تقوی کی علامت نظر آئے گی، نہ عشق رسول کی علامت نظر آئے گی، اور ان کی جھوٹی تعریفوں سے چوڑے ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ جی مجھے عاشق رسول کہہ دیا، جی مجھے متقی کہہ دیا، مجھے اللہ سے محبت کرنے والا کہہ دیا۔ بھائی اس خوشی کو آپ ہی مطلب خوش فہمی ہے، یہ آپ کی میدان معاشر آپ کو بتائے گا کہ اس خوش فہمی کا کیا انجام ہوگا، بلکہ موت کا جھٹکا ہی بتا دے گا۔ تو خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے افراد کوئی ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمیں ان سے نفرت ہے، بلکہ میں تو شیطان سے نفرت کر رہا ہوں، میں نفس سے نفرت کر رہا ہوں کہ یہ دھوکے میں مبتلا کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بے عمل رکھتے ہیں اور ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اب چلو اطاعت کرو نہ کرو تم محبت تو کرتے ہو۔ ہم اتنا سوچ لیں کہ کیا اسی طرح کی محبت اگر بیوی ہم سے کرے تو ہم اس کو برداشت کریں گے، دوست کرے تو، ہمارے بچے کریں تو، رشتہ دار کریں تو، کبھی بھی ہم ان کو قریب نہیں آنے دیں گے، بولیں گے اچھا سر خالی زبانی دعویٰ کرتے ہو کہ اس کی علامت تو نظر نہیں آتی، بھاگو یہاں سے، ایسی محبت نہیں چاہیے بھئی، ہمیں زبانی محبت نہیں چاہیے، اور ہم زبانی محبت پہ ہی اپنا گزارا کر رہے ہوں، اس پہ توجہ کریں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 کو ناپسند رکھتا ہے، پھر جو پسندیدہ فرمایا وہ تمہارے لیے پسند فرماتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک، اسے مانے بھی، وحدہ لا شریک لہ، اس کو مانے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر کوئی ایسا عمل اختیار نہ کریں جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، اور شرک سے بچنے کی حتی الامکان کوشش رکھنی چاہیے۔ کسی کو معاذ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق سمجھ لیا، سجدہ عبادت اسے کر دیا، اس کے لیے بیوی بچے تسلیم کر لیے، اللہ کی طرح معاذ اللہ کسی کو قدیم مان لیا، جیسا اللہ کی قدرت ہے اس کی مثل قدرت کسی میں مان لی، یہ چیزیں شرک ہیں، اور ایسے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے شرک کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس کی اقسام کیا کیا ہوتی ہیں، اور اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ یہ کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ اللہ کو پسند ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب قرآن اور حدیث کو جو اس کی تعلیمات ہیں مضبوطی سے تھام لو، اور سرکار نے تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ جدا جدا نہ ہو، اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ تم جدا جدا نہ ہو۔
تو دوسرے اور تیسرے کو ملا لیں تو یہی ہے کہ متحد ہو جاؤ، ایک دوسرے میں ایسی کوئی چیز نہ پیدا کرو کہ جس سے جدائی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو کئی اور مقامات پر بھی ذکر فرمایا، وہ میں حدیث سے عرض کرتا ہوں، پہلے 3 مزید باتیں بھی سماعت فرما لیں۔ اور فرمایا وہ تمہارے لیے جو ناپسند کرتا ہے وہ نمبر 1 بے فائدہ بحث و تکرار کو، یعنی خواہ مخواہ بحث کرنا بیٹھ کر، اس پہ ہم کلام کرتے ہیں۔ دوسرا زیادہ سوال کرنے کو، اور تیسرا مال ضائع کرنے کو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اب ذرا آئیے، پہلی بات تو سرکار نے فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے لیے ہمیں معرفت شرک حاصل کرنی چاہیے۔ بعض بھائی کہتے ہیں کہ بھئی اب شرک نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بس یہ کوئی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی، غلط ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات انسان جب عقیدے کا علم حاصل نہیں کرتا ہے اور اس نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہوتا ہے تو یہ پاسبل ہے کہ وہ شرک کا مرتکب ہو جائے۔ دوسرا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو، ایک ہو جائے، متحد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، ہونا یہ چاہیے۔ اور پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی انگلی میں درد ہے، پورا جسم درد محسوس کر رہا ہے تو آپ انگلی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں یا کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، نہیں، اس کا علاج کرتے ہیں نا۔ یہی میں بس گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہماری تو خواہش ہے کہ اتحاد امت ہو، پیار ہو، محبت ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ بعض اوقات اختلاف رائے ہوتی ہے نظریات میں، خیالات میں، لیکن ہم اگر بالفرض کوئی اصولی اختلاف ہے اس کو اپنی جگہ رکھ کر وہ قائم رہے، لیکن ایک اتحاد ظاہری طور پہ تو دکھائیں تاکہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کے دل میں رعب اور خوف پیدا ہو۔ ان کے تو آپ دیکھیں نا، ہمارے مسلمانوں کو کمزور کرنے کا ان کے پاس طریقہ ہی یہ ہے، انہیں آپس میں لڑواؤ اور کمزور کر دو، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ اسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر